بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ذاریات کی آخری آیات کا درس سماعت کریں گے۔ جس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، 56۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے۔ لیعبدون، میری عبادت کریں۔ تو ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ انسان کا ہر عمل اگر وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور آخرت کی نیت سے ہو تو وہ عبادت ہے، ہر عمل۔ یہاں تک کہ اگر انسان سو رہا ہے اور سونے میں یہ نیت ہو کہ میں نیند پوری کروں تاکہ فجر میں اٹھ سکوں، تو اس نیت سے آرام کرنا تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، تو یہ آرام کرنا بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ حتیٰ کہ یہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، آخرت کی نیت ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی نیت ہے، اچھی نیت ہے، تو اس کا ہر عمل عبادت ہے۔ یہاں تک کہ اگر انسان اپنے والدین پر نظر ڈالتا ہے، اب نظر ڈالنا، والدین کو دیکھنا، اگر وہ اس نیت سے ڈال رہا ہے کہ والدین کا ادب اور والدین سے محبت اس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور والدین سے محبت کرنی چاہیے، اس نیت کے ساتھ وہ اپنے والدین پر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، سے والدین کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالنا، اور یہ نہیں کہ دن میں ایک مرتبہ، نہیں، ایک دن میں اگر انسان 1000 مرتبہ اپنے والدین پر محبت کی نگاہ ڈالے گا، اللہ 1000 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ انسان اپنے ہر عمل میں آخرت کی نیت کرے، اللہ کی رضا کی نیت کرے، ہر عمل۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے۔ اللہ کی عبادت میں جو چیز آڑ ہے، رکاوٹ ہے، وہ ہے دنیا۔ دنیا، اگر انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر انسان دنیا کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسدک فقرن، اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میری عبادت میں مشغول ہو جا، تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تجھ سے محتاجی کو دور کر دوں گا۔ میری عبادت میں مشغول ہو جا، کسی کا محتاج نہیں رہے گا، اور تیرے دل کے اندر غنا بھر جائے گا۔ اصل جو مالداری ہے وہ دل کی مالداری ہے۔ اللہ دل کو دنیا سے بے نیاز کر دے، یہ اصل غنا ہے، اصل مالداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عبادات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما ارید منہم من رزق، میں ان سے کچھ رزق نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے رزق یا روزی نہیں طلب کرتا۔ ما ارید منہم من رزق، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا، نہیں چاہتا۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ساری مخلوق کو رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو رزق تقسیم کر رہا ہے اس میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نہ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ جو بندوں کو روزی دے رہا ہے اس میں اللہ کی مدد کی جائے،
یا اللہ تبارک و تعالی بندوں سے رزق اور روزی طلب کرے پھر وہ اپنے بندوں میں تقسیم کرے، ایسا نہیں ہے جیسے عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی حاکم ہوتا ہے تو وہ رعایا سے ہی مال لیتا ہے اور پھر اپنی رعایا میں ہی تقسیم کرتا ہے، لیکن اللہ کی شان اس سے بلند و بالا ہے۔ ما ارید منہم من رزق، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اپنی مخلوق کے لیے، اپنے لیے نہیں، مخلوق کے لیے بھی اللہ رزق نہیں مانگتا۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا دیں تاکہ میں دوسروں کو دوں، نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی بہت رزق عطا فرمانے والا ہے، رزاق ہے، بہت رزق دینے والا ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا اولین اور آخرین ایک جگہ جمع ہو کر اپنی اپنی حاجات اللہ سے مانگیں، اللہ سب کی حاجات کو پورا کر دے تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جتنا کوئی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالے تو سوئی پہ سمندر سے کتنا پانی آئے گا، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی بہت رزق دینے والا ہے۔ ذو القوۃ المتین، قوت والا، قدرت والا ہے، متین قدرت والا، مضبوط۔ فإن للذین ظلموا، تو بے شک ان ظالموں کے لیے، کفار مکہ کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا رہے ہیں، کفر اور شرک کر کے ظلم کر رہے ہیں، فإن للذین ظلموا، تو بے شک ان ظالموں کے لیے ذنوبا، عذاب کا حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے لیے عذاب کا حصہ تھا۔ اصحاب سے مراد ہے ان سے پہلے جو کافر گزرے، ان سے پہلے کافر، انہوں نے ظلم کیا، کفر و شرک کیا، ان کے لیے جیسا عذاب تھا ان کے لیے بھی اسی عذاب سے حصہ ہے، جس طرح وہ ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاک ہوں گے۔ فلا یستعجلون، تو یہ مجھ سے جلدی نہ کریں۔ کفار مکہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے آپ جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں جلدی لائیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ ملک میں فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، عذاب مانگتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کا حصہ ہے، جیسے ان سے پہلے ظالموں کے لیے عذاب تھا۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو یہ مجھ سے جلدی نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کے لیے خرابی ہے، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ می یومہم الذی یوعدون، ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، قیامت کا دن۔ قیامت کے دن ان کافروں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اپنے رزق کے خزانے کھول دے، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ رزق کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جسے جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے، بلکہ زیادہ تر دنیا کا جو مال و دولت دیا گیا ہے اکثر وہ دشمنوں کو دیا گیا، فرعون، نمرود، حامان، قارون، بڑے بڑے کافروں کو آپ دیکھیں گے ان کے پاس مال کے انبار ہیں، مال کے انبار، انہیں دنیا دے دی جاتی ہے۔ مومن وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، آخرت پر نظر رکھنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں سے بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔